بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں یوم دفاع۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا، حیرت انگیز، حیران کر دینے والا، حیرت میں ڈالنے والا منظر کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ بے اختیار کے معنی ہے بے بس ہو کر بے خودی کے عالم میں داد تعریف کرنا پڑی۔ داد دینا، تعریف کرنا، ان کے کام کی، ہنر کی تعریف کرنا پڑی۔ یعنی ہمارے جوانوں نے ایسی مہارت سے چلتی ہوئی جیپوں کے ذریعے اپنا مورچہ سنبھالا کہ اس منظر نے سب کو حیران کر دیا اور سب نے بے اختیار ان کی تعریف کی، انہیں داد دی۔ ناظرین نے جوش سے، ناظرین کہتے ہیں، ناظر کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے دیکھنے والا، یعنی وہاں پر جتنے بھی دیکھنے والے موجود تھے سب نے جوش سے، بہت زیادہ جذبے کے ساتھ تالیاں بجا کر داد تحسین دی، ان کے ہنر کی تعریف کی۔ داد تحسین دینا، ہنر کی، کام کی تعریف کرنا۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، یعنی جادوئی تھا، متاثر کر دینے والا تھا۔ یعنی جس طرح سے ہمارے جوانوں نے ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی، یہ منظر بھی سب کے لیے ایک جادوئی تھا، بہت زیادہ متاثر کن تھا، متاثر کر دینے والا تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی اپنی جسمانی طاقت کو مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے ظاہر کیا کہ ان میں کتنی طاقت ہے۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ جی بچوں، کس طرح سے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ایک فوجی جوان نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو ایک رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جی بچوں، یہ بھی کتنا مشکل کام ہے، کسی جیپ کو ایک انسان روک لے، تو ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو ہاتھوں کے ذریعے سے روکا، جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ یہ بھی کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ صرف ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو اپنے ہاتھوں سے روک لیا اور وہ 1 انچ بھی اسے پیچھے نہ دھکیل سکا جو جیپ کا سوار تھا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ سکہ بٹھانا، روب قائم کرنا، یعنی اس نے اپنی طاقت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ سب کے دلوں میں اس کا روب بیٹھ گیا اور سب نے بہت دیر تک اس بات پر داد دی، یعنی تعریف کرتے رہے سب لوگ۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے، مخالف سمت یعنی اپوزٹ سائیڈ میں تھے۔ ایک جیپ کا رخ جو تھا ایک طرف تھا اور دوسری جیپ کا رخ دوسری طرف تھا، اور دونوں جیپوں کو اس نے ایک ساتھ روکے رکھا۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے، پشت پر، اس کی بیک پر ٹکا دیے، یعنی جوڑ دیے، لگا دیے۔ جوان نے کیا کیا کہ ایک جیپ کو تو اپنی کمر سے زور دے کر روکا اور دوسری جیپ کی بیک سائیڈ کو اپنے پاؤں کے ذریعے سے روکا۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں۔ جی بچوں، جیسی ہی سیٹی بجی، دونوں جیپوں کے جو ڈرائیور تھے انہوں نے جیپوں کو پیچھے کی طرف چلانا شروع کر دیا، مگر مجال کہتے ہیں قدرت کو، طاقت کو، یعنی ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ خم کہتے ہیں جھکاؤ کو، مڑ جانے کو، یعنی وہ جوان جس طرح سے کھڑا ہوا تھا ویسے ہی کھڑا رہا، اس کے پاؤں میں ذرا سا بھی موڑ یا ہلاؤ نہیں آیا، خم نہیں آیا۔
جھکاؤ پیدا نہیں ہوا، دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں، یعنی جوان ذرا سا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا یا اس میں ذرا سا بھی جھکاؤ پیدا نہیں ہوا اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا دونوں جیپوں کو روکے رکھا اس نے کھڑے ہو کر۔ جی بچوں، یہ ایک ناقابل یقین بات ہے کہ ایک انسان جیپوں کو روک کے رکھے اور وہ بھی دو جیپوں کو ایک ساتھ، تو یہ واقعی سحر انگیز مناظر تھے ناظرین کے لیے، جس پر ناظرین نے خوب داد و تحسین بھی دی فوجی جوانوں کو۔ ہمارا یہ سبق آج کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔